دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. میں ذرا راستہ دیکھ لوں کس راستے سے جانا چاہیے. یہ والا راستہ بیسٹ رہے گا. نہیں, یہاں سے جاتا ہوں اوپر سے گھوم کے پھر اس طرف. تو ابھی میں راستے میں جب آ رہا تھا نا تو وہاں پہ گھر پڑتا ہے, وہ میرے دوست کا ہے, اور آپ یقین کریں اس کی حالت دیکھ کے نا مجھے رونا آیا. ابھی تو میں نہیں دیکھا, لیکن جب میں نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا, اب تو کئی سال ہو گئے میں نے یہاں پہ اس کو دیکھا ہی نہیں ہے. وجہ کیا بنی, میرے ساتھ 8ویں تک پڑھتا رہا گاؤں اسکول میں. وہ 6ٹھی میں آیا, 6ٹھی 7ویں اور 8ویں, یہ 3 سال وہ اس نے ہمارے ساتھ پڑھا. پھر اس کے بعد میں ہائی اسکول کے لیے کہیں اور چلا گیا, وہ کہیں اور چلا گیا, پھر کالج کے لیے وہ کہیں اور, میں کہیں اور. تو درمیان میں وقفہ پڑ گیا کافی, کبھی ملاقات نہیں. حالانکہ گھر ادھر ہماری والی سائڈ پہ ہی ہے, تو کبھی ملاقات نہیں ہوئی. ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ سردیوں کے دن تھے, تو شو پہ بیٹھا ہوا تھا کزن کے دوست کے ساتھ. تو وہاں سے ایک لڑکا گزرا, اس کے لمبے لمبے بال, لمبی داڑھی, اور پھٹے پرانے کپڑے, پاؤں میں جوتی نہیں تھی, کمبل لپیٹا ہوا پرانا سا, جیسے چرسیوں کی حالت ہوتی ہے. تو جیسے وہ گزرا تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ اس کو پہچانا ہے کون ہے. میں نے کہا نہیں یار, میں کیسے پہچانوں, آپ کو پتہ ہے میں یہاں پہ اتنا رہتا ہوتا ہوں, مجھے تو یہ بندہ کوئی نیا ہی لگ رہا ہے, تو یہ تو چرسی ہے. تو کہنے لگے غور سے دیکھ اس کو, تو جان جائے گا. میں نے بڑا غور سے دیکھا, وہ میری پہچان میں نہیں آ رہا تھا. اس نے کہا پھر دیکھ اس کو. میں نے کہا یار مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کون ہے ویسے. تو جب اس نے بتایا کہ یہ فلانے کا بیٹا فلانا ہے, آپ یقین کریں میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, میں فوراً کھڑا ہوا, اس کی حالت دیکھی, جو میری حالت خراب ہوئی, اتنی اس کی حالت بگڑ ہوئی کہ اللہ معاف فرمائے. تو مجھے پہلے یقین نہیں آ رہا تھا. پھر میں دوسرا لڑکا ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ یہ واقعی یہ وہی لڑکا ہے, اور اس کی حالت اللہ معاف فرمائے ابھی بھی گھر میں ہی ہے, اور وہ گھر سے نکلتا نہیں ہے. نشے میں پڑ گیا بیچارہ, اور گھر والوں نے گھر میں باندھ کے رکھا ہوا تھا. کچھ ٹائم تو میں نے سنا ہے کہ اپنے گھر کے پاس ان کی جھاڑیاں وغیرہ ہیں, وہاں پہ سوتا رہا. سامنے گھر, جھاڑیوں میں سونا, سردی گرمی وہاں برداشت کرنا. پھر گھر والوں نے ان کو اپنایا, پھر دوبارہ گھر لے کے گئے, اور کہیں سال ہو گئے وہ گھر سے نکلا نہیں ہے. جو سننے میں آیا کہ گھر والوں نے اس کو باندھ کے رکھا ہوا گھر میں. کس وجہ سے, صرف یہ نشے کی حالت کی وجہ سے. اس کی حالت اتنی خراب ہے, اتنی خراب کہ وہ باہر نکلنے کے قابل نہیں ہے. میں جب سوچتا ہوں کہ یار وہ لڑکا انتہائی انٹیلیجنٹ, انتہائی پیارا بچہ, سب سے زیادہ کلاس میں صاف ستھرا رہنے والا بچہ وہی تھا, لیکن اب اس کی حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ گھر والوں نے باندھ کے رکھا ہوا ہے, وہ باہر رہتا نہیں. یہاں پہ میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ بچے پیدا کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جانوروں کو دیکھ لیں, 8 10 10 بچے ایک ساتھ دیتے ہیں, لیکن وہ جانور ہیں, جانور کے بچے جانور ہی رہتے ہیں. ہم انسان ہیں, ہمیں انسان ہی رہنا چاہیے. تو یہاں پہ والدین کا بھی بڑا وہ ہوتا ہے نا, والدین کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, کہاں جاتے ہیں, اس کے دوست کیسے ہیں, کیا کرتا ہے, کیا نہیں کرتا, اس پہ نظر رکھنی. یہاں پہ یہ نہیں کہنا کہ یار جاب کی وجہ سے ہمیں ٹائم نہیں ملتا, یا کاروبار کی وجہ سے ہمیں ٹائم نہیں ملتا, اور اس وجہ سے کہیں اولادیں بگڑ جاتی ہے, نشوں میں لگ جاتے ہیں, چوری ڈکیتیوں میں لگ جاتے ہیں, زنا پہ لگ جاتے ہیں. تو یہاں پہ سب سے بڑی بات, اپنے بچوں کی پرورش اس دور میں انتہائی مشکل کام ہے. اگر کسی نے بھی اس میں ذرا بھی کمی کی, کوتاہی کی, تو میری جان اولاد ایک دفعہ بگڑ جائے پھر آپ کی ساری نسل کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ ایک اور چیز جو ہماری سب سے بڑی بربادی کا باعث بنتی ہے, وہ یہ موبائل ہے. کم از کم میری جو سوچ ہے, میٹرک سے پہلے بچے کو موبائل تو لے کے دینا ہی نہیں ہے. اس کو کوئی رونا ہے رو, جو مرضی کرنا ہے کر لو, موبائل بالکل بھی میٹرک سے پہلے. ایسے لوگ ہیں میری نظر میں جنہوں نے کالج لائف میں بھی اپنے بچوں کو موبائل نہیں لے کے دیا. ایک سمپل موبائل لے کے دیا, چھوٹا بٹن والا, تاکہ ہمیں کوئی کام وغیرہ ہو, کوئی پوچھنا ہو,
کوئی ایمرجنسی ہو اس کو کال کرنی پڑے، ورنہ وہ موبائل بالکل بھی نہیں لے کے دیتے۔ میں نے ایسے بچے دیکھے ہوئے، ایسے والدین دیکھے ہوئے، وہ کہتے ہیں موبائل انتہائی بربادی اور تباہی کا باعث ہے۔ اگر ہم نے اب لے کے دے دیا اپنے بچوں کو، آج آپ خود دیکھ لیں، دوسری تیسری پانچویں چھٹی میں پڑھنے والے بچوں کے پاس ٹیبلٹ ہے، آئی فون ہے۔ آئی فون آج تک میں نہیں لے سکا، لیکن ان کے پاس آئی فون ہے۔ پھر وہی چیز ہماری بربادی کا سب سے مین جو چیز ہے وہ یہ موبائل۔ تو اپنے اولاد سے پیار کرے، ان پہ نظر رکھے، ان کی اچھی پرورش کرے۔ موبائل کے بغیر وہ مر نہیں جائیں گے، تو ان کو کوئی جب ٹائم آئے گا موبائل بھی لے کے دے دیں گے، لیپ ٹاپ بھی لے کے دیں گے، ہر چیز لے کے دیں گے، گاڑی بھی اگر اللہ نے توفیق دی تو گاڑی بھی لے کے دیں گے، بائک بھی لے کے دیں گے۔ لیکن موبائل اب بھی نہیں، اب اسٹڈی پہ، 5 وقت نماز کی اور قرآن پہ۔ یہاں پہ جب بچہ بولنا شروع ہو جاتا ہے تو اکثر لوگ ان کو انگلش تو سکھانا شروع کر دیتے ہیں، موم ڈیڈ تو سکھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کو کلمہ وغیرہ، نماز، یہ چیزیں وغیرہ سکھانا وہ بھول جاتے ہیں۔ وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو اگر پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہ بھی انتہائی شرم والی بات ہے ہم سب کے لیے کہ اپنے اولاد کو ہم دین ہی نہیں سکھا پاتے۔ تو ان چیزوں پہ دھیان دینا ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ انتہائی مشکل کام ہے آج کے دور میں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اولاد دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی اچھی پرورش کرنے کی توفیق دے، تاکہ وہ ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے اچھائی کا سبب بن سکے اور برائی کا سبب نہ بن سکے۔ تو اس چیز پہ بالکل دھیان دینا ہے۔ اولاد کی پرورش، چاہے ایک بیٹا ہو، ایک اولاد ہو، 5 ہو، پرورش سب سے مین چیز ہے۔ اس لیے میں ابھی آ رہا تھا تو اس کے گھر کے سامنے سے گزرا، اور بیچارہ گھر والوں نے باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، اللہ تعالیٰ اس کے علاج کے لیے کوئی ذریعہ بنائے۔ تو یہ ایک چیز، چھوٹا سا میسیج میں نے کہا یہ آپ لوگوں کو سنا دو، باقی میں اپنے پوائنٹ کی طرف پہنچ ہی چکا ہوں۔ یہ مٹی دیکھیں یہ تو یہ ہوتا نا، دھند وغیرہ پڑ جاتی ہے یا رات کو شبنم پڑ جاتی ہے، اس وجہ سے مٹی تھوڑی بیٹھ جاتی ہے، اور یہاں پہ بھی۔ لیکن یہاں پہ اس وقت اچھے خاصے حالات خراب ہیں، اور میں نے پہنے بھی بوٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ مٹی تو اگر بارشوں میں آتے ہیں تو پھر تو مسئلہ نہیں ہوتا، عام دنوں میں یہاں پہ مٹی میں کہتا ہوں 2-2 فٹ مٹی ہوتی ہے، اور یہ ریتلی مٹی ہے، اڑتی بہت زیادہ ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں، ابھی یہ مٹی بیٹھی ہوئی ہے نمی کی وجہ سے۔ عام دنوں میں یہاں پہ آؤ تو آپ یہاں سے گزر نہیں سکتے، آپ کے پاؤں مٹی سے ٹکاٹک بھر جائیں گے، اور اگر بوٹ پہنو ہوئے پھر تو آپ کا ستیہ ناز۔ نہر کے سوکھنے کا بھی انتظار ہے، لیکن یہ جنوری میں یا فروری میں، اب مجھے فکس منتھ تو یاد نہیں ہے، یہ خشک ہو جاتی ہے۔ جب خشک ہوتی ہے پھر جو مچھلی کا بازار گرم ہوتا ہے نا، گاؤں میں بھی تقریباً ہر گھر میں روزانہ فش بنتی ہے، اتنی زیادہ فش ہوتی ہے۔ ایک تو بازار سے آپ کو سستی ملتی ہے، یہاں پہ لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں، گاؤں کے اندر بھی انہوں نے ٹھیلے لگائے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ آ کے بھی آپ خود لے کے جا سکتے ہیں، بڑے بڑے پیس ہوتے ہیں، بازار سے آپ کو سستی ملے گی۔ اور اصل میں فش کھانے والی یہی ہوتی ہے، جو فارم میں یہ ہوتی ہے وہ برائل والا حساب ہوتا ہے کہ 1 کلو بھی کھا لو آپ کو پہ اس کا اثر نہیں ہوتا، لیکن یہ جو دریائی یا نہری تازہ فریش پیس پکڑتے ہیں، آپ یقین کریں 1-2 پیس کھا لو تو آپ کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ ہم جب یہاں سے لے کے جاتے ہیں دوست وغیرہ، تو کسی جگہ پہ ایک اہتمام کرتے ہیں پارٹی شارٹی کا، تو آپ یقین کریں پتہ لگ جاتا ہے کہ باقی ہم نے فش کھائی ہے۔ تو آپ کے میں کہتا ہوں جتنی مرضی سردی ہو آپ کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو اصل میں فش کھانے والی یہی ہے کہ آپ دریائی، ورنہ آج کل آپ لوگوں نے فارم بنائے ہوئے ہیں فش کے بھی، تو فارمی فش آپ کو زیادہ ہر جگہ پہ ملے گی، لیکن اس کا کھانے کا پھر اتنا وہ مزہ نہیں آتا، نہ وہ ٹیسٹ ہوتا ہے، نہ وہ فائدہ دیتی ہے اتنا۔ وہ آگے سے ذرا نیچے جانے کی جگہ ڈھونڈتے کہ تھوڑی سی مجھے نیچے جانے کا موقع ملے، باقی احتیاط کرنی چاہیے ویڈیو کے چکر میں۔ اپنے
زندگی کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن یہاں پہ بھی جگہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اور یہاں پہ جو کتے وہ بیٹھے ہوئے شکاری، ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، ان کا موڈ بن جائے یہ پیچھے لگ جائے. اور میں بالکل اکیلا ہوں، آس پاس کوئی نہ بندہ نہ بندے کی ذات، تو ان سے پھر جان چھڑانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ویسے کہتے نہیں کچھ، لیکن اگر کوئی ان کے پیار محبت کا سین ہو نا تو یہ پھر آپ کو پاس بھی نہیں جانے دیتی، یہ پھر دور سے ہی آپ کے پیچھے شروع کر دیتی ہے بھونکنا. تو یہ دیکھ لیں، پانی اچھا خاصا آ رہا ہے. اس سے بھی جب پھول آتا ہے اس سے بھی زیادہ آتا ہے پانی، لیکن ابھی نہ کم ہے، نہ اتنا زیادہ کم ہے، نہ فل ہے. جب فل آتا ہے تو یہاں تک یہ نیچے تک پانی آ رہا ہوتا ہے. یہ آپ کو دیکھ لیں ابھی یہ پانی سے بھری انشاءاللہ جب خشک ہوگی تب آپ دیکھ لینا وہ درمیان میں ہم گھوم رہے ہوتے ہیں. اور پچھلی دفعہ کپڑے بھی بڑے خراب ہو جاتے ہیں، تو میں نے جیسے اسٹارٹ میں کہا کہ یہاں پہ بچا کے اپنے کپڑے بھی بچانے ہیں. دیکھ رہے ہیں وہ میرا ہی ویٹ کر رہے ہیں کہ یہاں سے آئے گا تو ہم اس کو ادھر ہی دبوچ لیں گے. لیکن ان کو بھی نہیں پتا کہ آئی ایم آلسو پینڈو. تو دیکھتے ہیں، اب میں نے اوپر جانا ہے، پھر آگے جا کے اتروں گا. وہ چل پڑے، بھاگ گئے. اور یہ رستہ بنایا ہی کتوں نے، یہ اس عرصے کو اختیار کروں گا کیونکہ ظاہری بات ہے نشاندہی تو ہے. تو یہ گاؤں میں میرا فیوریٹ پوائنٹ ہے. آپ نے اگر ریلیکس ہونا ہے، دل دماغ کو شانت رکھنا ہے، تو اس سے بہتر جگہ آپ کو پورے گاؤں میں کہیں نہیں ملے گی. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. لیکن دھند کی وجہ سے زیادہ دور تک دکھائی نہیں دیتا. سانس پھول گیا. مونسون کی جو بارشیں ہوتی ہے نا جب وہ ہوتی ہے تو یہاں پہ اچھی خاصی گھاس ہوتی ہے. لاسٹ ٹائم میں سیم اسی جگہ سے چڑھا تھا، تب اس پہ اچھی خاصی گھاس ہے. تو یہ گل سڑ گئی نا، عام دنوں میں نہیں ہوتی، لیکن اس پہ جب بارشیں پڑتی ہے تب یہ پہاڑ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، دور سے بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں. تو یہ چیز ساری کور تھی. یہ آپ دیکھیں اس کا کوئی نام و نشان نظر ہی نہیں آتا، اتنی جڑی بوٹیاں گھاس وغیرہ اس پہ تھی. تو میں اوپر چڑھ تو گیا، لیکن وہاں تک جاتے ہوئے مجھے اچھا خاصا ٹائم لگا. اب میں نے کہا کہ خدا نخواستہ اس طرح کھڈوں میں اگر پاؤں جاتا ہے تو پھر آپ کا بچنا امپاسبل ہے. کیونکہ پاس کوئی اور ہو، کوئی 2-3 بندے ہو تو پھر مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن بندہ اکیلا ہو آپ کتنا چیخو گے، کسی کو بھی آپ کی آواز سنائی نہیں دے گی. آپ دیکھیں یہ تب اس گھاس کی وجہ سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. آگے اور بھی ہیں اچھے خاصے خطرناک قسم کے. یہ دیکھ لیں، یہ تو ابھی بھی نظر نہیں آ رہا. اس کے اوپر یہ گھاس آ چکی ہے. اب یہ خود دیکھ لیں، یہ کسی قبر سے کم نہیں ہے. اندر جاتے ہیں یہ مٹی ساری آپ کے اوپر ہی آئے گی، انتہائی نرم ہے. یہ آپ دیکھ لیں، یہ بھی تب میں صحیح پھنسا تھا یہاں پہ. وہ دکھانا میں بھول گیا ہوں، گدڑ تھا وہ وہاں پہ نکل گیا.
وہاں پہ میں نے کئی دفعہ ایک جنگلی بلی دیکھی ہے، اور اب یہ گدڑ کا بچہ بھاگ کے گیا ہے یہاں سے. وہ کہیں بیٹھا ہو، جیسے ہی مغرب ہوتی ہے اندھیرا ہوتا ہے ان کا شور شرابہ سنائی دیتا ہے. یہ جن رستوں سے میں چل رہا ہوں نا، یہ سارے یہ کتوں نے، یہ جنگلی بیلے وغیرہ ہو گئے، اور یہ گدڑ شدر وغیرہ ہو گئے، یہ سارے وہ رستے ہیں جن کے اوپر میں چل رہا ہوں. ان کے پاؤں کے نشان نظر آ رہے ہیں یہاں پہ صاف کلیئر. تو نیچے جا کے دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ چھپا ہوا ہے. تو میرے بوٹ مٹی سے بھر گئے. جیسے گھر جاؤں گا تو گھر والوں نے کہنا کہ کیا بچوں کے ساتھ مٹی میں کھیلتے رہے. یہاں سے وہ بھاگ کے گیا ہے. یہ ان کے پاؤں کے نشان سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہاں چھپ گیا. تھوڑا وہ نیچے جاتے ہیں ان کے پاس. خطرناک انہوں نے بنایا ہے ایسے. غائب ہو گیا ہے. یہاں کہیں گھس گیا ہوگا. وہ راستہ دیکھ لیں، وہاں سے عام انسان تو نہیں گزر سکتا، لیکن یہ ان کے گھر یہاں سے ایسی جگہ وہ ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ کسی عام انسان کا آنا بہت مشکل ہوتا ہے. جانور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عقل دی ہے، عقل سے لیتے ہیں کام کہ ہمارے لیے کون سی جگہ صحیح ہے. دیکھ لو یہاں پہ گھسا ہے، یہ یہاں پہ. یہیں کہیں چھپ گیا وہ. کئی دفعہ میں نے ان کے بچے بھی دیکھے ہوئے یہاں پہ، لیکن ایک دفعہ تو میں اچھا خاصا ڈر گیا تھا. میں نیچے والی سائڈ پہ جا رہا تھا تو وہاں پہ بھی اتنے بڑے بڑے سوراخ ہیں. تو بچے تھے، میں نے سمجھا شاید کتی وغیرہ کے بچے ہیں. تو میں جسٹ قریب آیا، میں نے کہا یار کتے کی تو نہیں لگتے یہ. تو یہ مجھے سمجھ آ گئی یہ گدڑ کے بچے ہیں. پھر جب وہ آواز تیز آنا شروع ہو گئی اندر، میں نے کہا کہ یہ اولاد تو سب کو عزیز ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ وہ آپ کو بھگائے میں خود ہی بھاگ جاتا ہوں. پھر میں وہاں سے زیادہ شوٹر ہوا ہوں نا، کیونکہ یہاں پہ اس جگہ پہ آنے کے لیے بندہ اکیلا ہو تو پھر احتیاط کرنی پڑتی ہے. باقی 2-3 ہو پھر مسئلہ نہیں ہے، چیز کو ہینڈل کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ، شکر الحمد للہ. ایمان کی دولت کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہوتی ہے وہ آپ کی صحت اور تندرستی. میں یہاں تک آ گیا ہوں، گھوما پھرا، فصلیں انجوائے کی، واک بھی ہوگی. ایسے لوگ بھی ہیں جو گھر میں پڑے ہوتے ہیں یا ہاسپٹل میں پڑے ہوتے ہیں، جو واش روم تک اپنے پاؤں سے نہیں جا سکتے. تو اس لیے غرور، تکبر، لڑائی جھگڑوں، فتن و فسادوں سے اپنے آپ کو جتنا دور رکھو گے اتنی ہمارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا. کیونکہ وقت بدلتے ذرا بھی دیر نہیں لگتی. ایسے بے شمار لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، میں نے بھی دیکھا ہوا، جن کا نام ہوتا تھا پورے علاقے میں ہر چیز میں، لیکن وہ ایسی ان کو لاٹھی لگی کہ وہ اینڈ تک یہ سنا کہ وہ پخانہ بھی اپنی چارپائی کے اوپر کرتے تھے. تو اس لیے خوبصورت زندگی گزارے، لڑائی جھگڑوں بدماشیوں سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. کیونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. خوشی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، دکھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا.
تو ایک صاف پاک صاف زندگی گزارے، ہمارا جو اختتام ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے زندگی اپنی مرضی سے بدمعاشی میں، غرور، تکبر میں، لڑائی جھگڑوں میں گزاری تو میری جان اختتام انتہائی دردناک ہوتا ہے، ایسا دردناک کہ اپنی اولاد بھی ہمیں ہاتھ لگا کے راضی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں مرتا ہے تو مر جائے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے کسی طرح جان چھوٹ جائے۔ جن کے لیے ہم نے نہ حلال دیکھا ہوتا ہے نہ حرام، وہ بھی ہمیں جانور والا ہمارے ساتھ بیہیویئر رکھتے ہیں۔ تو بالکل بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے، پاک صاف زندگی گزارے۔ جتنی ہماری صاف ستھری زندگی ہوگی ہمارا اختتام بھی اتنا اچھا اور صاف ستھرا ہوگا۔ مرنا تو ہے کسی نے، دنیا کا ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو یہ کہے کہ موت مجھے نہیں آنی۔ اگر کوئی پاگل کہہ بھی دے تو کیا اس کے کہنے سے موت ٹل جائے گی؟ موت تو آنی ہے، مسلمان کو بھی، کافر کو بھی، صحت مند کو بھی، تندرست کو بھی، بیمار کو بھی، امیر کو بھی، غریب کو بھی، جھونپڑی میں رہنے والے کے لیے، کوٹھی بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے کے لیے موت تو ایک دن برحق ہے۔ تو زندگی صاف ستھری گزارے تاکہ اختتام بھی صاف ستھرا ہو ہمارا۔ تو ابھی آج کی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے، میں نے واپس جانا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔